ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کل ایک بڑا اہم انٹرویو امریکی ٹی وی کو انہوں نے دیا، جس پر آج ہر جگہ تبصرے ہو رہے ہیں، اخباروں میں داریے اور خبریں آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ پرائم منسٹر نے جو عالمی میڈیا کو اکثر آپ انٹرویوز دیتے آئے ہیں، افغانستان میں طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کسی غیر ملکی ٹی وی کو یہ یقیناً ایک پہلا انٹرویو ہے۔ انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑی کھل کر موقف اپنایا، بات چیت کی۔ اس انٹرویو میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ پرائم منسٹر نے جواب دیا جو امریکی تنقید ہے امریکہ کی طرف سے، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگائے اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے افغانستان میں جو سوالات لگے، اس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ افغانستان میں امریکی جنگ کا حصہ بننا ہی پاکستان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس بات کا بھی آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان نے دنیا سے اپیل کی کہ وہ انسانی حقوق اور خواتین کے معاملات پر خاص طور پہ طالبان کو نہ صرف تھوڑا وقت دیں بلکہ انہیں تسلیم کریں، اور تباہ حال افغانستان میں غربت زدہ عوام کی مدد کے لیے طالبان کا جو سیٹ اپ ہے اس کی مدد بھی کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے طالبان کو بھی دوسری طرف مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام دھڑوں کو ایک ساتھ لے کر حکومت بنائیں، جس کو حوالے سے آپ ناظرین دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ انکلوزو حکومت بنانے کی بات ہوتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں فریق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی یہ جو اپیل ہے اس کو وہ کس طریقے سے دیکھیں گے؟ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے جس قسم کے الزامات پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا عمران خان صاحب کو طالبان کے لیے اس قسم کے مشورے یا پاکستان کو اوور آل سرکاری سطح پر دینے چاہیے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مختلف پہلوؤں سے بات ہوگی، اور کچھ پرائم منسٹر صاحب نے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو بات کی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے حقانی قبیلہ قرار دیا۔ پھر ان سے ایک بار پھر سوال ہوا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان کو کال کیوں نہیں کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہی از بزی مین۔ اس سلسلے میں بھی بات ہوگی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آج کے پروگرام میں، اور بڑے خاص مہمانوں کو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی۔ لیگ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب، اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ رکن ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے بھی۔ پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان کے حوالے سے بھی اور اوور آل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہم نے سابق سفیر آصف درانی صاحب کو بھی آج کے پروگرام میں دعوت دی ہوئی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تازہ ترین جو ان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو تھا اس کے بارے میں، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کے حوالے سے طالبان کا جو سیٹ اپ ہے اس حوالے سے پاکستان کو کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ سب سے پہلی بات تو یہی، امریکہ کی طرف سے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے امریکہ کو ایک طرف پوری دنیا کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف انہوں نے پاکستان پہ بہت حد تک ملبہ ڈالا، تو اس حوالے سے بڑا اہم تھا پرائم منسٹر صاحب کا کل کا انٹرویو۔ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ایک بلنڈر تھا پاکستان کا اتنا سال امریکہ کی اس جنگ میں شامل رہنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، سیکریٹری بلنکن کا کل کا جو اونس کو شفٹ کرنے کی جو کوشش تھی، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب کانگریشنل ہیئرنگ ہو اور آپ ایک سیٹل ڈیموکریسی میں ان کی کانگریس کے سامنے بڑے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ایگزیکٹو، تو ظاہر ہے اس ہارش اور سیویئر کرٹیسزم سے بچنے کے لیے جو کہ 2-2.5-3 ٹریلین ڈالر 20 سال کے دورانیے میں آپ نے خرچ کیے ہوں، اس کو ریشنلائز کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ یقیناً کسی نہ کسی قسم کا اسکیپ گوٹ ہی ڈھونڈیں گے، اور ایک پاپولر سو کالڈ میتھ بن گئی ہے کہ جی ایکچولی تو اگر پاکستان نہ ہوتا اور پاکستان کی ڈیولٹی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ جنگ جیت جاتے، جو کہ انتہائی ایک سریل اور بزار اپروچ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پہلے ایک ایکیوزیشن لگتی ہے کہ جناب ان کی ملٹری نے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو فنڈ کیا۔ ہمارے پاس فنڈنگ کیپیسٹی کے ہمارا انٹائر ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 5 to 8 بلین ڈالرز ہے، جس میں نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ملٹری ہے، ہمارے 7 لاکھ ریگولر فورسز کی تنخواہیں ہیں۔ تو لے دے کے شاید ہمارے پاس جو انٹیلیجنس ڈسپنسیشن کے لیے جو اماؤنٹ بچتی ہے
वो कोई बहुत प्रॉमिसिंग अमाउंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर CIA के बजट को आप कंपेयर करें, दैट इज $100 बिलियन प्लस। तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि CIA के $100 बिलियन के मुकाबले में, तकाबुल में, अगर कहीं $4-5 लाख खर्च हुए हैं सालाना, उन्होंने हमें शिकस्त में तब्दील कर दिया। तो इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर द अमेरिकन टैक्स पेयर्स। लेकिन सेनेटर साहब, वजह क्या है? हमने तालिबान को मेज़ पे लाने में किरदार अदा किया, न सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि ये बात कही भी जाती है पाकिस्तान का इन पे इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब जब अमेरिका का इनखला हो गया तो इतना आसान क्यों है कि अमेरिका ऑफिशियली खड़ा होके इतना बड़ा सुपर पावर मुल्क, और जो ऑफ कोर्स बजट के हवाले से आपने सूरत हाल बताई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये दलील पेश की अपने जवाब में, तो इतना आसान कैसे है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसने खुद कुर्बानियां भी दी हैं, अब वो इल्ज़ाम लगा दें और अब प्राइम मिनिस्टर साहब को जस्टिफाई करना पड़े, या हमारे वजीर खारजा को, या हमें सरकारी सतह पे इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना किसी डिफीटिस्ट मेंटालिटी, डिफेंसिव मेंटालिटी के तहत इस सिचुएशन को कतन हैंडल नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमेन पोलाइट, सिविल बट फर्म। दिस इज अनट्रू। ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है कि हमारी ट्रेनिंग से, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट से तालिबान ने टेक ओवर किया है। तालिबान ने इसलिए टेक ओवर किया कि 2004 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी हिमाकत करके वॉर थिएटर को शिफ्ट कर दिया गल्फ में टुवर्ड्स द इराक, और 2006 और 7 के अवाइल में दोबारा ये रिसर्जेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जो इस इराक का स्पिल ओवर था वो यहाँ तक पहुँचा, और वो दिन ब दिन एम्बॉल्डन होते गए, और इनको समझ ही नहीं आई कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, इस पूरे सो कॉल्ड, अगर इसको इंसर्जेंसी करार दिया जाए। साथ में जो फाइनेंशियल मॉडल था टू रीसरेक्ट अ न्यू स्टेट विच वाज नॉन एग्जिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई अफगान रियासत मौजूद नहीं थी, चंद धड़े थे जिनका कुछ ज़मीनों पे कंट्रोल था, ज़मीन के कुछ हिस्से पे, और उसमें मोस्टली कंट्रोल तालिबान ने ले लिया और उन्होंने उनको आउस्ट कर दिया, और एक नई रियासत तश्कील करने का जो प्लान था वो फेल हो गया। और वो इसलिए फेल हो गया कि फाइनेंशियली करप्ट, फ्लॉड मॉडल था। कोई 80%, देखिए मार्शल प्लान के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट 1/10 ऑफ दिस अमाउंट ऑफ $2 ट्रिलियन, द होल ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट वाज रीसरेक्टेड और रिकंस्ट्रक्टेड। आप जरा अफगानिस्तान में जाके देखें, $3.25 ट्रिलियन में 6 सड़कें बनी है, तो पैसे कहाँ गए? बिल्कुल। अब लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इसको पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रखें, कुछ एक्सपर्ट्स से जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही थी अफगानिस्तान में, हमारी प्रोफेसर आदिल नजम साहब से भी कुछ बार गुफ्तगू हुई, ये मौक़िफ़ हमने देखा बहुत दफ़ा आया कि पाकिस्तान को तालिबान के हवाले से वो क्या सेटअप बनाते हैं, क्या नहीं करते, एक बड़ी न्यूट्रल पोजीशन रखनी चाहिए और मोहतात रहना चाहिए। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब कल CNN से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दुनिया उनको रिकग्नाइज भी कर ले, तो क्या आप समझते हैं कि हमें इस किस्म के मशवरे देने चाहिए इस वक्त दुनिया को, या अपने बयानात की हद तक भी इस तरह बात करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ से जो मैसेजिंग है वो प्रोफाउंड होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, और इस वक्त जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है वहाँ पे एक डिफेक्टो कंट्रोल है, टेरिटरी को एक गिरोह ने मोर और लेस 98% कंट्रोल कर लिया, जिनका नाम आज से 3 महीने पहले तक उसको TTA करार दिया जा रहा था। वो अपने आप को अमारात कहते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर में गए बगैर ये गिरोह इस वक्त जो सबसे इमिनेंट इशू है या इम्पेरेटिव इशू है वो है टेररिज्म का, कि क्या इस ज़मीन से चीन में, पाकिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, रशिया में, ISIS की सूरत में या किसी और गिरोह की सूरत में दहशतगर्दी का ख़तरा तो नहीं होगा। इसको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिससे बाकी रियासतें कम्युनिकेट कर सकें, और उसके लिए जो पहला स्टेप लाजमी करार है या ज़रूरत है वो यही है कि या तो रिकग्नाइज्ड हुकूमत हो या एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हुकूमत हो। ऐसे में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये सिग्नलिंग कर रहे हैं, इसके असरात यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे पड़ने हैं, इसके असरात कहीं पे भी पड़ सकते हैं, तो जो प्रैग्मेटिक मशवरा है वो यही दिया गया है कि अब की जो सूरत हाल है इसको सबको सामना करना पड़ेगा।
آپ اگر ان کو ریکگنائز نہیں کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اسی گروہ کے ساتھ آپ پچھلے 3 سال سے محو گفتگو ہیں، اور دوحہ میں آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے عمران خان کے ساتھ نہیں، طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے. اینڈ زلمے خلیل زاد واز ایٹ دا بیہسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ. تو ایکسیپٹیبلٹی تو آلریڈی ان کو دے چکے ہیں. لہٰذا ایک ریکوائرمنٹ ہے، ریجن کی ریکوائرمنٹ ہے، گلوبل ریکوائرمنٹ ہے کہ افغانستان پراسپرس ہو، پیسفل ہو، اپنے لیے بھی اور اپنی نیبرہڈ کے لیے بھی. تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ظاہر ہے اس حکومت کی ریکگنیشن کا ہے. سنجیدہ رسپانسز کی آپ نے بات کی، تو میں چاہتی ہوں یہ، کیونکہ یہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے 1-2 الفاظ ایسے انہوں نے کہا کہ امریکہ سمجھ ہی نہیں پایا حقانی نیٹ ورک کو، اور نے حقانی قبیلہ قرار دیا. اس پہ بہت سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. تو ہمارے اس حساب سے رسپانسز جو ہیں، اور یقیناً پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ نے جس طریقے سے بات کی وہ بہت بلنٹلی بات کر رہے ہیں. اور ماضی میں ہم اس طرح دیکھتے آئے ہیں کہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا، ہمارے ہاں سے بڑا سفارتی ایک اسی طرح کا ایک بنا بنایا ایک رسپانس آتا تھا. مجھے اس پہ بھی ضرور آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا جس انداز میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بڑا کیجولی بہت سے الفاظ کہہ رہے ہیں، اس کا امریکی سوچ کے اوپر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، یا یہ چیز مشکلات کھڑی کر سکتی ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان از ناٹ اے فلیگ کیریئر اور اے اسپوکس پرسن آف فارن آفس جس نے نپے تلے انداز. تو ان کا سرکاری سطح سے ہمارا موقف ہے سر. میں آتا ہوں اس پہ. فارموسٹ اور سب سے پہلے وہ ایک پولیٹیشین ہے، اور پولیٹیشین کے طور پہ وہ پوزیشنز لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اور اسی روانی میں وہ بولتے ہیں. وہ کوئی سٹرکچرڈ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے کہ جس نے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کسی وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پہ یا کسی ڈپلومیٹ کے طور پہ، which he is not. He is a leader, he is a politician, and he comes up with his own casual style, and he addresses the audience according to his own preferences. یہ آزادی ان کی ہے. اب آ جاتے ہیں یہ سو کالڈ حقانی ٹرائب کی بات جو انہوں نے کی. دیکھیں، انہوں نے میرے خیال میں پوری بات بالکل درست کی تھی. انہوں نے یہی کہا کہ امریکنز حقانی نیٹ ورک کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ ایک قبیلہ ہے. یہ بات انہوں نے کی. یس، ہی ڈڈ ناٹ پرووائڈ دا ناؤن، ہی ڈڈ ناٹ پرووائڈ دا نیم کہ وہ زدران ہے. حقانی نیٹ ورک ٹرائبل لوائلسٹ جتنے زدران ہیں وہ سارے کے سارے حقانیز کو فالو کرتے ہیں. اب یہ ایک ناؤن، نئے انٹرویو نے ان سے پوچھا کہ از دا نیم آف دا ٹرائب از حقانی، تو کلیریفیکیشن ہو جاتی، وہ بھی آگے نکل گئی. بہرحال اب میں میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. میں کاکڑ صاحب ایک اور چیز پہ، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، ہمارے ہاں وزیر خارجہ صاحب نے اور صدر مملکت نے ڈان پہ ہی انٹرویو دیتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی کے حوالے سے بات کی ہے. اس کے اوپر بہت سارے ریئیکشنز آ رہے ہیں. ہمارے ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، اے پی ایس میں بچوں کی شہادتیں ہوئی، اس پہ بہت زیادہ ایک سینسیٹیو معاملات. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ٹائم ہے اس طرح کے اشارے دینے کا، اندیا دینے کا بھی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے پاس دونوں ٹولز ہوتے ہیں، اپلیکیشن آف فورس اور جو ٹول آف نیگوسیشن ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آرڈر لے کر آیا جائے. بعض اوقات جو لوگ وائلنس کی طرف جاتے ہیں اور وائلنس کی مناپلی میں شیئر ہولڈنگ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بھی شیئر ہولڈنگ ہو، ریاست کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں یا گروہ کے طور پہ کر سکتا ہوں. اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور ان میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے. اس تمام پیرائے میں جو جسٹس ہے وہ بھی آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو نیگوسیشن ہے وہ بھی ہیومن ہسٹری میں وائلنس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز سیکنڈ ورلڈ وار میں یا اور بہت ساری جنگوں کے حوالہ جات ہیں، نازی جرمن سے ایونچولی لوگوں کو نیگوشیٹ ہی کرنا پڑا. وہ انہوں نے سرنڈر کیا، وہ شکست خوردہ ہوئے، لیکن اس شکست کو بھی اس میں بھی گفتگو کرنی پڑی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے شہادتیں کی ہیں ہم ان کو کھڑا کر کے ان کی سمری ایگزیکیوشن. لیکن ابھی بھی کوئٹہ میں پچھلے ہفتے اگر اس کی رسپانسبلٹی ٹی ٹی پی لیتا ہے،
اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ریپیٹ کرنا یا اس وقت اس بارے میں بات کرنا انلیس کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات کے اوپر سیٹلمنٹ ہو تو تب کیا جائے؟ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا اور اس کی ذمہ داری TTP کی طرف سے قبول کی گئی۔ میں پھر آپ کو تھوڑا سا یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریفریز کروں. دیکھیے یہ ٹول اویلیبل ہے جو فارن منسٹر نے کہا ہے یا اسٹیٹ کی طرف سے انڈیکیشن آ رہی ہے کہ ہم ان دونوں ٹول کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ہم نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم لڑ بھی سکتے ہیں. ابھی تک یہ ڈیسیجن فائنلائز نہیں ہوا ہے کہ ہم نے ان سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے, ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ بس آپ لوٹ کے آ جائیں. بات چیت ہوگی, کس فریم ورک میں ہوگی, جنہوں نے بہت ہینیس کرائمز کمٹ کیے ہوئے ہیں کیا ان کو کورٹس کا سامنا کرنا پڑے گا, یا تمام کے تمام جو جرائم ہیں ان کے اگینسٹ جو FIRs درج ہوئے ہیں وہ کواش ہوں گی تو کیسے ہوں گی. سو اس کی جو نیٹی گریٹیز یا جو ڈیٹیلز ہیں یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے. صرف جو براڈر کنٹورز اس کے ہیں کہ ریاست کے پاس یہ دونوں ٹول اویلیبل ہیں, وہ چاہے تو دونوں کا استعمال کر سکتی ہے. یہ اب اس فریق پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا مزید وائلنس کرنا چاہتے ہیں. تو ریاست پاکستان اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. اور پچھلے دنوں الحمدللہ ایک داعش کا جو بلوچستان چیپٹر کا کمانڈر تھا وہ جہنم واصل ہوا ہے, اور آگے کے اگر ان کے لوگ اسی طرح کی کنٹینیویشن کریں گے تو یہی الٹیمیٹ اینڈ ہے ان کا, یہی ان کو جو ایونچویلٹی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال میں ان کے بچے پیدا ہو گئے ہیں, ایک نئی نسل سامنے آ گئی. سو what do you do with them? Do you punish them for the crimes of their parents? So ایک مورل ڈائلیما ہے. تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ ہم نے لازمی ہم کوئی ان کے سامنے سرنڈر کرنے نہیں جا رہے ہیں. کیا وہ ریپینٹنٹ ہے, کیا وہ اپنے رویے پہ پچھتا رہے ہیں, تب ریاست سوچ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. آپ سمجھتے ہیں درست وقت ہے یہ اندیا دینے کا یا یہ ہنٹس دینے کا بھی کہ ہم عام معافی کر دیں گے؟ میرے خیال میں یہ ہم ان کو ہندیہ نہیں دے رہے ہیں, یہ جنرلی ریاست اپنے اختیار کی ایگزیبیشن کر رہی ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے. بہت شکریہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لیں. اور یقیناً یہ جو معاملات ہیں یہ بحث طلب تو ہیں, تو ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب. اسی معاملے پر ان کا اور ان کی پارٹی کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے تناظر میں اس پر, اور وزیر اعظم کے حالیہ انٹرویو کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کل کہا ہے کہ پاکستان کا یہ بلنڈر تھا اتنا عرصہ امریکہ کی اس جنگ میں شامل رہنا. 3 بار نون لیگ کی حکومت رہی, کیا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک کنسرن تھا, آپ لوگوں کی پرائیورٹی کے اوپر تھا کہ پاکستان کو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہمارے کنسرنز تھے, لیکن ہمارے سامنے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 2013 میں پاکستان کا جو اندرونی خلفشار تھا, اور اندرونی طور پر ہمیں ایک شورش کا سامنا تھا تحریک طالبان پاکستان, ہم نے تو اس کا سدباب کیا. اور آپ نے دیکھا کہ 2014 کے وسط سے ضرب عضب کا آغاز ہو گیا تھا, اور پھر جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے پھر ایک بڑے پوری قوم اس پر متحد ہوئی کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے. اس وقت تک تو عمران خان صاحب تو بات کر رہے ہیں افغانستان کی, ہماری گورنمنٹ کے سامنے تو زیادہ جو چیلنج تھا وہ ہمارے اندرونی ٹیررزم جو تھا اس کے اوپر ہم نے لڑا. اور اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ اگر ایشوز ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ جن لوگوں کو جن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ افغانستان میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں, اور افغانستان کی سرحد کے پار امریکہ جو ہے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں ایک گروہ ایسا ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے. تو امریکہ کے ساتھ اس پر ضرور ہماری گورنمنٹ کا بار بار اختلاف ہوا, بارڈر کنٹرول کے اوپر بار بار اختلاف ہوا, اور اسی وجہ سے آپ اگر غور کریں تو یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے یہ جو آج ہمیں پاکستان افغانستان سرحد پر پوری جو باڑ نظر آ رہی ہے اس کی پوری منصوبہ سازی اور اس کی پہلی فنڈنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کی. ایک اور بھی معاملہ ہے, اور بیان اس حوالے سے صدر مملکت کی طرف سے بھی بیان آیا اور وزیر خارجہ نے بھی اب کہہ دیا ہے, TTP کے حوالے سے
عام معافی کا اندیا دیا جا رہا ہے، اس پر آپ کا کیا موقف اور آپ کی جماعت کا بھی؟ جی یہ تمام جو بیانات آ رہے ہیں، ہم اس معاملے میں بڑے واضح طور پہ کہ تقریباً 23,000 پاکستانی سویلینز شہید ہوئے ہیں، 9,000 ہمارے فوجی افسران اور بھائی شہید، بہت بڑا نقصان پاکستان، بچوں کا، خواتین کا، مردوں کا، بوڑھوں کا اور پورے پاکستان میں اٹھایا ہے۔ اس کو اتنی آسانی سے عام معافی دینے کا اعلان کرنا جو ہے کسی بھی طرح عقل بندی نہیں ہے۔ ہمیں اس پر ابھی تو یہ ایشو ہم ریزالو نہیں کر پائے اپنی اندرونی کلپچار کے باعث کہ ان دہشت گردوں سے ہمیں قانونی طور پر کیسے نمٹنا ہے۔ تو یہ عام معافی کا اعلان جو ہے یہ کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ ہمیں اپنے جو شہری شہید ہوئے ہیں، ہمارے جو فوجی شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا پاس رکھنا ہے۔ اور یہ جو ایک عام معافی کا اعلان ہے جو صدر مملکت نے بھی کیا ہے اور وزیر خارجہ نے بھی کیا ہے، یہ بہت ہی عقل سے عاری ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک وسیع قومی مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ صرف کسی ایک جماعت کے لوگ تو شہید نہیں ہوئے، ہر جو فرقہ ہے، ہر نسل کے، ہر زبان بولنے والے پاکستان میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہوا ہے اور ابھی صدر مملکت اور وزیر خارجہ کے جو ریسنٹ بیانات ہیں، ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون میں انتہائی تشویش اور پریشانی ہے کہ یہ ایسے بیانات ہیں جو پاکستان کو دوبارہ وہیں لے جا سکتے ہیں جہاں ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد ہم نے بڑی مشکل سے اپنے ملک کو پرامن کیا ہے۔ بات ہوتی ہے جو اپوزیشن ہے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک تنقید سامنے آتی ہے بار بار کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو صدر بائیڈن نے کال تک نہیں کی ابھی تک۔ اسی طرح کا سوال بھی کل ان سے ہوا۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اس پہ آپ کا اپنا پرسنل کامنٹ بھی، کہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ جب بڑے واضح طور پہ امریکہ کا جو موقف ہے وہ سامنے آ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ صدر بائیڈن کی کال کے حوالے سے ہم اینالائز بھی کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں، کتنی اہمیت ہے اس کی یا نہیں، جبکہ انتظامی معاملات کے اوپر CIA کے چیف بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، باقی طرح کی کوآپریشن جاری ہے، تو یہ میٹر بھی کرتا ہے؟ اس پہ کیوں تنقید ہوتی ہے کہ کال نہیں کرتے صدر بائیڈن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 سے امریکہ اپنے تعلقات پاکستان سے پہلے ہی نچلی سطح پر لا چکا ہے، اور 2018 ستمبر کے بعد سے پاکستان میں امریکہ کا کوئی سفیر نہیں۔ یہ بات بڑے نوٹ کرنے کی، اور جوزف بائیڈن نے بھی آ کر اب ان کو بھی 6 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تو امریکہ نے تو پہلے اپنے تعلقات ڈاؤن گریڈ کیے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اس معاملے کو فون آنا اور نہ آنے کے معاملے کو خود وزیر خارجہ نے جو مشیر ہے قومی سلامتی کے اور عمران خان صاحب نے خود اس کو آواز دیا، ورنہ جو مختلف ملکوں کے آپس میں سفارتی تعلقات ہیں اس میں اچھا ہو اگر ان کے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں وہ آپس میں بات کریں، لیکن اگر بات نہیں کرتے وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بار بار یہ اب وہاں کے میڈیا میں، وہاں کے جو مقننہ ہے، جو ان کے لیجسلیچر ہے، وہاں سے مستقل پاکستان کے بارے میں ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو کہا جائے کہ ہم نے ان کو $20 بلین دیے، انہوں نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے عمران خان صاحب کی یہ بات سن کر کہ انہوں نے CNN کے انٹرویو میں کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرائے کا ایک ایگزیکٹ الفاظ میں کوٹ کر سکوں تو انہوں نے کہا کہ we were like hired guns۔ تو پاکستان کے اس تعاون کو خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کرائے کی بندوقیں تھے، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے جو بھی ذاتی اس معاملے میں سوچ ہو، لیکن پاکستان کے امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اور پاکستان کی حکومت کے یہ جو بڑکوں والے بیان ہے نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ اور یہ we were like hired guns، ان سے تعلقات مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے۔ جو بات ہو رہی ہے افغانستان کے اندر جو سیٹ اپ اس وقت طالبان نے بنایا ہے، اور یہ بڑی تنقید بھی ہوئی کہ یہ نان انکلوزیو ہے، لیکن پرائم منسٹر نے پھر کل زور دیا ہے کہ ان کو انکلوزیو قسم کا ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا۔ تو آپ بطور حزب اختلاف آپ لوگوں کے حساب سے کیا پالیسی ہونی چاہیے اس حساب سے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے تو کل دنیا سے بھی اپیل کر دی ہے کہ ریکگنائز کر لیں طالبان کو، پالیسی کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کا اسپوکس پرسن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
افغان قوم اور اس وقت وہاں چونکہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ افغان حکومت کی بہتر ترجمانی کر سکتے. عمران خان صاحب نے از خود اور وزیر خارجہ نے از خود یہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ ہمیں افغانستان کی جو ہے وہ حکومت کی ایڈوکیسی کرنی ہے. تو پہلی جو اگر کوئی ایڈوائس سنتے تو نہیں ہے پر پھر بھی ہم دیں گے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ افغانستان کے بارے میں گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے اور پاکستان کو کوائٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو دنیا کے تعاون کے ساتھ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے 20 سال سے جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اس کے کچھ حصے آج بھی جاری ہیں. ایئر لائنز آف کمیونیکیشن جو ہے فضائی جو استعمال ہے وہ جاری ہے, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ابھی تک جاری ہے. تو بہت سارے جو ہمارے کوپریشن ہے وہ بھی جاری ہے. اس کو جو ہے ان بیانات کی بھینٹ چڑھا دینا صرف اس بات پہ کہ جی جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ طالبان کو انسینٹیوائز کیا جائے, یہ باتیں ساری پبلک میں کرنے والی نہیں ہے اور یہی اس حکومت کی ایک بہت بڑی خرابی ہے. ان کی جو سفارت کاری ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماؤتھ پیس سفارت کاری ہے کہ وہ گلیوں میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں میڈیا کو, جبکہ اس پر خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں جن کا اس میں کنسرن ہے ان کے ساتھ مل کر پاکستان ایک حصہ نظر آئے, بجائے یہ کہ پاکستان باہر آ کر ہر دوسرے دن بیان دے رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ طالبان کی اس حوالے سے ترجمانی نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو سرکاری سطح پر. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سابق سفیر آصف درانی صاحب موجود ہوں گے, ان سے اس سارے معاملات کے سفارتی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج پروگرام میں آپ گفتگو سن رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات افغانستان کے تناظر میں, اور پرائم منسٹر صاحب کا کل امریکی ٹی وی کو انٹرویو, اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفیر آصف درانی صاحب موجود ہیں. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنے اس انٹرویو میں ایک اپیل کی ہے, ایک تو دنیا بھر سے طالبان کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے, اور طالبان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایک انکلوزیو سیٹ اپ بنائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر میں دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کس نظر میں دیکھ رہا ہے اور اس کا پولیٹیکل انکلینیشن کیا ہے. امریکنز جو ہیں اس کو کسی اور نظر سے دیکھیں گے, اور لیکن اگر آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو پرائم منسٹر نے جو حقائق ہیں زمینی ان کو ہی بیان کیا ہے. طالبان اب ایک حقیقت ہیں اور ان کے اس وقت جو حکومت میں ہیں تو ان کے خزانے بالکل خالی ہیں. اب یہ بہت بڑا سوال خود امریکہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے 15 اگست کو جب طالبان وہاں پہ آئے کابل میں, وہ بھی چونکہ پریزیڈنٹ اشرف غنی بھاگ گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کی سیکیورٹی فورسز بھی جو ہے بالکل میلٹ ڈاؤن ہو گئی, تو وہاں افغانستان کی ایسے جو حکومت تھی وہ بالکل خالی تھی, اس کے خزانے خالی تھے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور اب جو ہے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے یا یورپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو, اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہیومن رائٹس کو آبزرو کیا جائے, وومن رائٹس کو آبزرو کیا جائے. تو میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ رائٹس کیسے آبزرو ہوں گے جبکہ خزانہ خالی ہے, اور 3/4 جو ورک فورس ہے اس کی افغانستان کی جو گورنمنٹ کی وہ تو ٹیچرز اور میڈیکل سٹاف پہ جو ہے مشتمل ہے. اور آپ ایک طرف تقاضا کرتے ہیں کہ اور تعلیم کا حق سب کو ہونا چاہیے بشمول خواتین کے, بچیوں کے, اور دوسری طرف جو ہے ان کو پے کرنے کو سیلریز نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح کی دوغلی پالیسی جو ہے, اس سے ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر اور ایک خلفشار پیدا کرنے والی صورتحال ہے. ابھی صرف انہوں نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی طرف آئے ہیں جو کہ این جی اوز اور یو این ان کو دیا جائے گا, لیکن جب آپ حکومت کی بات کریں گے تو اس وقت طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی تو اس تناظر میں اس تناظر میں اگر پرائم منسٹر نے جو ان کی بات کی ہے تو وہ ایک یعنی امریکوں کو یہ بتانا ہے
مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آپ سیاست اپنی جگہ آپ وہ کرتے رہیے، لیکن اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس آ گیا ہے، تو لہٰذا ہیومینیٹیرین کرائسس میں ہم جو ہے باقی مطالبات اس کو پس پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہم نہیں ڈال سکتے. جی اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہماری غلطی تھی اتنے سال امریکہ کی اس جنگ میں شامل رہنا، اس قسم کے خیالات کا وہ بڑا بلنٹلی پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی سوال کیا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب سے تو صدر بائیڈن کے کال نہ کرنے پر سوال کیا جاتا ہے. درانی صاحب، آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے امریکی صدر کے اب تک پرائم منسٹر صاحب کو کال نہ کرنے کی، یا اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ کال کریں نہ کریں، ہمیں جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم جو ہے ان کی کال کا انتظار کریں. ایسا نہ کریں. ہم ایک باوقار قوم ہیں، ایک نیوکلیر پاور ہیں، تو اس کے نیوکلیر پاور کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق رہیں. بے شک ہم بھوکے ہوں، ہم اپنے منہ جو ہے چپیڑ مار کے لال کر لیں، لیکن یہ ضرور پریٹینڈ کریں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے. جی اور اس پہ بھی میں چاہوں گی آپ سے، تھوڑی دیر پہلے یہاں پر سینیٹر کاکڑ صاحب بیٹھے تھے، ان سے بھی یہ سوال کیا، اور میں درانی صاحب چاہوں گی آپ بھی اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ کیا وجہ ہے اتنے سال پاکستان کا کردار رہنا اور اس پہ بات بھی ہونا. پاکستان نے طالبان کو میز پہ لانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ اس بات کا اظہار بھی بار بار کیا، لیکن یہ بات اسٹیبلش کیوں نہ ہو پائی؟ اور کیا وجہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جب امریکہ ایک جنگ ہار کر نکلتا ہے، وہاں سے شکست خوردہ ہو کر نکلتا ہے، تو اس کے بعد بھی سوال اٹھاتے ہیں تو اس پہ پاکستان میں سب سے زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بات باور نہ کرا سکے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور آپ نے جو ذکر کیا یعنی 9/11 کا، اس میں امریکہ کے ساتھ ساری دنیا تھی، تو پاکستان کو بھی شامل ہونا تھا. چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی اس کو شامل ہونا پڑتا، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی سپورٹ حاصل تھی انڈر چیپٹر 7. تو آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو وہ جو سیکورٹی کونسل کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا آپ پہ لازم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ہمارے ساتھ اب یہ رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ ان کی ڈپلسٹی ہے. آپ یہ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک طرف وہ طالبان کو ٹیررسٹ کہتے تھے، لیکن 2011 سے وہ ان سے رابطے میں تھے. 2011 سے لے کر 13 تک یہ مذاکرات ہوتے رہے، تب طالبان کو اجازت ملی کہ وہ اپنا پولیٹیکل آفس دوحہ میں کھول سکیں. یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر دوحہ میں طالبان کیسے ہو. اور پھر وہ لوگ جو گوانٹانامو بے میں موجود تھے، ان کا جو ہے ان کو وہاں سے دوحہ لایا گیا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آج تک 9/11 کے جتنے بھی سو کالڈ کلپریٹس ہیں یا وہ ایکیوزڈ ہیں، ان پہ امریکہ نے تو خود تو کوئی مقدمہ چلایا ہی نہیں ہے. وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور پچھلے 10 سال سے تو خود امریکی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال فیبروری میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس پہ جو ہے معاہدے پہ دستخط کیے طالبان کے ساتھ. نہ صرف ٹرمپ بلکہ جو بائیڈن نے بھی آ کے اس کو پورا عمل درآمد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کا بائی پارٹیزن سپورٹ تھا اس امریکی فوجوں کے انخلا کے سلسلے میں. تو یہ تمام ان کی دوغلی باتیں ہیں جن کو ہمیں جو ہے سمجھ لینا چاہیے. اگر وہ اس بات پہ طے ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وولف اینڈ دا لیمب کا کھیل کھیلنا ہے، تو وہ پھر کوئی بھی بات بناتے رہیں گے. تو ہمیں لیکن اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم پہلے بھی تیار رہنا ہوگا. جی جی جی، بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، یہ یقیناً ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی دنیا کی بھی اس پہ نظر رہے گی، اور یقیناً پاکستان کی بھی نظر ہوگی کہ کیا ممالک اس حوالے سے کیا اپنا رویہ اپناتے ہیں، کیا طالبان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، پاکستان بھی جو سرکاری سطح کے اوپر معاملات کو آگے کیسے لے کر چلتا ہے اس حوالے سے. تو اس پہ تو ڈیبیٹ یقیناً ہوتی رہے گی، اور ہمارے پروگرامز بھی ہوتے رہیں گے، آپ کے لیے تبصرے اس پر لاتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.